اللہ الرحمن الرحیم واللہ انبتکم من الارض نباتا وقال سبحانہ وتعالی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا، وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے سے پچھلے ہفتے کمانے کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کی گئی تھیں اور کمانے کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا۔ اس کے برخلاف انسان اگر نہیں کمائے گا تو نہ کمانے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، معاشرے میں کیا بگاڑ آئے گا۔ آج کے ہفتے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے چند گزارشات اس تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو گزشتہ سال میں نے رمضان المبارک کا غالباً جب پہلا جمعہ تھا تب بھی بیان کیا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اگایا۔ اس آیت کی میں نے تفسیر کی تھی کہ انسان کے مزاج میں، اس کے اخلاق میں، اس کی سیرت میں اور زمین سے جو اللہ تعالیٰ نے اگانے کا نظام بنایا ہے، کھیتی کا جو نظام بنایا ہے، اس میں بہت سی مناسبتیں ہیں۔ اس وقت مجھے اس موضوع کو بیان نہیں کرنا، بس مجھے اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ آیت بہت اہم ہے۔ یوں تو ہر آیت اہم ہے، لیکن انسان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، انسانی معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ آیت نہایت اہم ہے۔ تو یہ آیت ہمارے موضوع سے اس طرح سے مناسبت رکھتی ہے کہ زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زمین میں کھیتی نہ کی جائے، جس زمین پر کوئی کاشت کرنے والا نہیں ہوتا، اس زمین پر جنگلی گھاس، خراب قسم کی گھاس وہ خود بخود اگ آتی۔ بالکل اسی طرح جو انسان بیکار رہتا ہے، کام کاج نہیں کرتا، خالی رہنے کا عادی ہوتا ہے، تو وہ انسان بھی اس زمین کی مانند ہے کہ جو کوئی نفع بخش چیز تو اگا نہیں پاتی، لیکن خود بخود اس کے اندر نقصان دہ جنگلی بیکار ردی قسم کی گھاس اگاتی ہے۔ اسی طرح اس خالی انسان کے ذہن کے اندر فاسد خیالات، دوسرے سے حسد کرنے کا مزاج، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی اسکیمیں، اس طرح کی چیزیں اس کے خالی آدمی کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی رہتی۔ یہ اس آیت کی مناسبت ہے ہمارے آج کے موضوع کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح جو زمین اگا سکتی ہے، اس زمین کے اندر انسان کو چاہیے کہ جس کی وہ زمین ہے اس کے اندر کاشت کرے۔ اگر کاشت نہیں کرے گا تو وہ زمین خود بخود بیکار قسم کی گھاسیں اگا دے گی۔ بالکل اسی طرح انسان کو یہ چاہیے کہ جب اللہ نے اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو جب وہ حسد کر رہا ہے، غلط پلاننگ کر رہا ہے، کسی کو نیچے لانے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے، تو کرنا تو پھر بھی پڑ رہا ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو، کتنا ہی اچھا ہو، ان ساری پچھلے ہفتے جو فضیلتیں بیان کی گئی تھی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر وہی انسان اپنی دماغی صلاحیت، ہاتھ پیروں کی طاقت اپنے جسم کو کمانے میں لگا لے، تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو انبیاء والا کام، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جس کے اندر دو خوبیاں ہوں، ایک سچ بولنے والا ہو، ایک امانت دار ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ فرمائے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ تو یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس آیت میں ہمارے آج کے موضوع سے یہ مناسبت ہے کہ اگر انسان خالی رہے گا تو صرف تنہا خالی رہنا اتنا برا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ نظر آتا ہے۔ جب وہ خالی رہے گا حسد میں بھی مبتلا ہوگا، اور دوسروں کو للچائی ہوئی نظروں سے بھی دیکھے گا، دوسروں کے گرانے کی بھی فکر کرے گا، اندر ہی اندر اپنے آپ میں احساس کمتری کا بھی شکار ہوگا، نفسیاتی اعتبار سے بھی اس کے اوپر اثرات پڑیں گے، معاشرتی اعتبار سے بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، خودداری بھی اس کی جاتی رہے گی۔ اس کے مفاسد بے شمار ہیں۔ اس لیے فضیلت بھی ذہن میں رہے کہ اگر فضیلت کو سامنے رکھیں اور کام کریں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کتنا بلند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، انبیاء کے پیشے بیان کیے گئے کہ انبیاء نے یہ کام کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے خود بکریاں چرائیں، تو پھر کام کرنے میں پھر ہمیں عار کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اور ایک دین کے ماننے والا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج سے اور اس اصول سے جو زندگی گزارنے کا اصول ہے کیوں ہٹا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی بیان ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان تمام حضرات کے پیشے اور ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو اقوال تھے، ان کے جو افعال تھے، وہ بھی بیان کیے گئے۔ دوسری بات جو میں نے حدیث پڑھی وہ غور کریں، جب انسان نہیں کمائے گا تو اس کے دو ہی نتیجے ہوں گے، یا تو وہ انسان کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اپنی ضرورت کے لیے، اس کے بارے میں حدیث آ چکی اور آگے بھی میں بیان کروں گا، یا پھر یہ ہوگا کہ اس کے گھر کے اندر فقر آنا شروع ہو جائے گا، فقر و فاقہ۔ اور فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی دعا فرمائی، اور آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے، فقر و فاقے سے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے فوراً بعد جو دعا مانگ رہے ہیں وہ فقر و فاقے سے مانگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک دوسری حدیث آپ غور کریں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ کفر کا سبب بن جائے، ایمان کے چلے جانے کا سبب بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے کمزور ایمان والا شخص اگر اس کے اوپر فقر آئے گا تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، خالی رہنے کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ انسان جب اس پر فقر کی حالت آئے گی، بھوکا ہوگا، ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہوگی، تو پھر وہ انسان اللہ پر اعتراض کرنے لگے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میرے فلاں رشتہ دار کو تو اتنا ملا ہوا ہے، یا غیروں کو تو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی جملہ فقر کی حالت میں اس کی زبان سے ناشکری کا ایسا نکلنے کا قوی خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان نقصت ہو جائے اور وہ کافر ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر وہ کفر کا، اللہ پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ذریعہ بن جائے۔ اور جب انسان فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ دین نے کتنی زبردست ہماری رہنمائیاں کی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دین پر عمل کرنے پر انسان کا آخرت کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ پہلے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دین پر عمل کرنے کا فائدہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا، بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے۔ دین پر عمل کرنے کا آخرت میں فائدہ بعد میں ہوتا ہے، دنیا میں فائدہ پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق نبی ہیں، کتنے شفیق نبی ہیں، اپنی اس امت کے اوپر کتنی زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ آیتیں اور یہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان ہو رہی ہیں، اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا درد ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے کہ ہماری کوتاہی کے نتیجے میں فقر آئے اور میرے امتی کا ایمان کمزور ہو، اس کے پیٹ ڈگمگائیں، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ ہدایت دے گئے کہ کمانے کی عادت ڈالنا، ایسا نہ ہو نہ کمانے کی وجہ سے تم فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو اور پھر تمہارا ایمان کمزور ہو یا ایمان سے ہاتھ دھو دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، عطیہ یعنی ہدیہ جب تک عطیہ رہے لے لو، لیکن جب رشوت بن جائے تو مت لو۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان ہمیں عام طور سے ہدیہ نہیں دیتا، کوئی تحفہ نہیں دیتا، لیکن آج کل اسے ہم سے کچھ کام ہے، اب وہ ہمارے لیے ہدیہ لے کر آ رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ رشوت کے طور پر لے کر آ رہا ہے، پہلے تو وہ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رشوت بن جائے تو مت لو، لیکن تم اسے چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ بھوک اور بدحالی تمہیں اسے چھوڑنے سے روک رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ کریں کہ بھوک کی وجہ سے انسان گناہ کرنے پر مجبور ہے، یعنی رشوت لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بھوک اور بدحالی کی وجہ سے اسے چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یعنی جب انسان کمزوری کے زمانے میں ہوتا ہے، کمزوری کے زمانے میں ہوتا ہے، تو وہ کمزوری اور گھر کے اندر مال کا نہ ہونا، مالی اعتبار سے کمزوری، یہ اس کو بہت سے گناہ کے کرنے پر مجبور کر دیتی۔ جب انسان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بیوی بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، تو وہ انسان کوئی بھی غلط لائن اختیار کرنے پر اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آمادہ کر لیتا۔ اگر آپ بہت سے چوروں سے، بہت سے کرائم کرنے والوں سے اگر آپ ان کے دل کی بات پوچھیں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کرائم کی راہ پر جانا، لیکن بدحالی نے اور فقر و فاقے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس لائن کو اپنائیں۔ پھر جب اس میں آگے بڑھتے گئے تو بڑھنے کے بعد پھر لت ایسی لگ گئی کہ اب نہیں چھوٹتی۔ اور یہی بات کاد الفقر وان یکون کفرا، جب یہ حدیث آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج بہت سے خستہ حال مسلمان کہ جن کی مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو غیر اغیار ان پر اسی ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو مالی لالچ دیا جا رہا ہے، ان کو نوکری دی جا رہی ہے، مکان دیا جا رہا ہے، کیش دیا جا رہا ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو آپ نے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی، کاد الفقر وان یکون کفرا، کہ دیکھو فقر سے بچنا، یہ فقر و فاقہ ہو سکتا ہے تمہارے ایمان کے چھننے کا ذریعہ بن جائے، وہ آپ کی پیشین گوئی پوری ہو۔ تو انسان بھوک کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے انسان چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ شریف انسان ایسا موقع پڑ جاتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ شریف انسان دھوکہ نہیں دینا چاہتا، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی گھریلو الجھنیں، گھریلو حالات اس کی بد احتیاطیوں کی وجہ سے، پہلے سے مال کو اس طریقے پر جمع نہ کرنے کی وجہ سے کہ آگے یہ بھی حالت پیش آ سکتی ہے، اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ نوبت بھی کبھی کبھی آتی ہے کہ شریف انسان بھی امانت میں خیانت کر لیتا ہے، پارٹنر کو دھوکہ دے دیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور بدحالی یہ انسان کی طبیعت کے اوپر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس سے اندازہ کریں کہ کیا حال ہوتا ہے بدحالی کا، طبیعت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بڑی بڑی باتوں سے بچایا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تنگ دست قرضدار پر اس کا قرض، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص قرضدار ہو جاتا ہے تو باتوں میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان غریب بیچارہ کسی سے قرض لے لیتا ہے، اب آگے سے اس کو رقم مل نہیں پا رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ جب جس نے قرض دیا ہے وہ اس سے قرض کا مطالبہ کرے گا، بازار میں اسے رسوا کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، کل دے دوں گا، 5 دن کے بعد دے دوں گا، 10 دن کے بعد دے دوں گا، اور اسے معلوم ہے کہ میں دے ہی نہیں سکتا 5-10 دن کے اندر، لیکن یہ فقر و فاقہ، یہ بدحالی اسے جھوٹ بولنے کے اوپر مجبور کر رہی ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیا چیز؟ محنت نہیں کی، فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو گیا، اس لیے اب جھوٹ کا بھی گناہ اٹھانا پڑ رہا ہے، رسوائی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں، شرمسار بھی ہونا پڑ رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ اس حد تک بدحالی یہ احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اثر کرتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان باتوں پر عمل کرنے میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے یا نعوذ باللہ اللہ کا یا اس کے رسول کا فائدہ ہے؟ تو دین پر جو بات میں نے عرض کی کہ دین پر عمل کرنے کا فائدہ انسان کو آخرت میں بعد میں ہوگا، اس کی اس زندگی کے اندر، دنیا کے اندر پہلے ہوگا۔
اور آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ جب انسان بدحالی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس بدحالی کا اثر اس کے فہم پر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ کوئی گہری بات سوچ ہی نہیں سکتا. اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ انسان کو اپنی گھریلو زندگی میں کتنے حساس فیصلے کرنے ہوتے ہیں, کتنی گہرائی میں جا کر سوچنا ہوتا ہے, لیکن جب اسے پتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے, میرے گھر میں بدحالی ہے, یا مجھے اتنا قرض دینا ہے, وہ اس ٹینشن میں کچھ سوچ ہی نہیں پاتا, مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں کر پاتا, آگے کا سوچ ہی نہیں پا رہا ہے, اس سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے اس دلدل سے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو ان کے خادمہ نے آ کر ان سے کہا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے میرے ذہن سے فقہ کے 40 مسائل ضائع کر دی. اور یہ ہوتا ہے, ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ انسان کو جیسے ہی کوئی ٹینشن کی بات پتہ چلتی ہے اچانک, تو وہ بہت سے اہم کاموں کو ایک دم بھول جاتا ہے, یا نہیں بھولتا تو جیسی دل جمعی کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ پہلے کر سکتا تھا یا کر رہا تھا, وہ اب نہیں کر پائے, اب اس کے لیے مشکل ہو جائے. انسان باہر ہے سفر میں, پتہ چلا کہ گھر میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, اب اس کے لیے وہ واپسی کی مسافت طے کرنی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں کس طرح ایک سیکنڈ میں اڑ کر پہنچ جاؤں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کی طبیعت پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں کہ انسان کوئی گہری بات بھی بدحالی کی وجہ سے نہیں سوچ سکتا. اور یہ بدحالی کیوں آتی ہے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, محنت نہ کرنے کی وجہ سے. آپ یقین جانیں کہ جس انسان کو اللہ نے نوازا ہوا ہے, ملتا تو اللہ کے فضل کی وجہ سے, لیکن دنیا دار الاسباب ہے, اس کی محنت ہوتی ہے, پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے, پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نوازتے. اور اکثر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہوگا یا فلاں کے پاس, یہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ناکارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, خود محنت کرنا ہی نہیں چاہتے, محنت کرتے ہی نہیں ہیں, خامخواہ اللہ کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور لوگوں سے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں, لوگوں کو نظر لگاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے یا اس طریقے. بے تحقیق اس حد تک باتوں کی تشہیر کی جاتی ہے کہ بعض مرتبہ پورے خاندان میں, پورے علاقے میں کسی کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کام حرام ہے, یہ حرام طریقے پر کام کر رہا ہے, اور پھیلانے والے کو ذرہ برابر تحقیق ہی نہیں ہوتی, بالکل 100% وہ بات غلط ہوتی ہے, بس حسد و جلن کی وجہ سے دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے. ارے اللہ کے بندو, جو بھی محنت کرے گا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اگر آپ کے ایک بھائی کو اللہ نے 1 کروڑ دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس سے 1 کروڑ لے کر آپ کو دیں گے؟ کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ آپ محنت کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کو 1 کے بدلے 10 بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. نیت یہاں خراب نہ کریں, نیت خراب کرنی ہے تو اللہ کے خزانوں پہ خراب کریں, وہاں بہت ہے, اتنا ہے آپ لے نہیں پائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بدحالی کی بات چل رہی ہے اس کا انسانی طبیعت پر کس طرح انداز ہوتا ہے, ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے, کس طریقے پر انہوں نے بیان کیا. فرمایا جس کے گھر میں آٹا نہ ہو اس سے مشورہ بھی نہ لینا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فہم کے اوپر, اس کے سمجھ کے اوپر اس وقت بوجھ ہے, وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ گھریلو حالات سے پریشان ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قاضی غصے کی حالت میں ہو, یعنی جج فیصلہ کرنے والا, ثالث حکم, جس وقت وہ غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ غصے کی وجہ سے, غصے کی حالت میں وہ انصاف تک پہنچ جائے یہ بہت مشکل کام ہے. غصے کی حالت میں انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے, وہ صحیح بات کا فیصلہ نہیں کر پاتا, اپنی زبانی جملوں پر بھی اس کو قابو نہیں رہتا. اسے پتا ہے کہ میں جو سامنے والے کو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے, غصے میں کہہ رہا ہوں, لیکن زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے, خطرہ ہے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ کر دے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ بھوک کی حالت میں یا کسی اہم ٹینشن کے وقت بھی قاضی یا کوئی بھی حکم یا کوئی بھی ثالث, کوئی بھی استاد, کوئی بھی بڑا, کوئی بھی والد یہ فیصلہ نہ کرے ہیں. اس وقت بہت قوی خطرہ ہے کہ انسان کے فیصلے کے اندر چوک ہو جائے. ڈاکٹر یوسف القرضاوی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ نفسیات اس کی تصدیق کرتی ہے. آج کے ماہرین نفسیات اس بات کی مکمل طریقہ پر تصدیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی سخت جذبہ
انسان کی سلامتی فکر و صحت رائے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ جو ساری کی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے بالکل صاف پتہ چلا احادیث کی روشنی میں، اکابرین کے اقوال کی روشنی میں کہ بدحالی کے کیا کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت فرما کر گئے کہ بیٹے حلال کمائی کے ذریعے اپنی تنگدستی دور کرنا. اور یہاں پر رک کر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اندازہ کریں کہ کیا زمانہ اب بھی تھا اور اب بھی بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب لوگ عمل کرنے والے بن جائیں کہ اپنی اولاد کو بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں. جب سے یہ طریقہ مردہ ہو گیا، اولادیں ماں باپ کی نافرمان بھی ہو گئیں اور اولادیں بگڑ بھی گئیں. پہلے بیٹھ کر ماں باپ اپنی اولاد کو، انہوں نے علم سیکھا ہوتا تھا، بزرگوں کے بعد جایا کرتے تھے، علماء کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، تو نقطے کی باتیں، علمی باتیں، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، فکر آخرت ان میں رچی بسی ہوئی تھی. اس لیے اپنی اولاد کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ یہ طریقہ ہمارے اندر بھی آ جائے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے اپنی تنگ دستی دور کرنا، کیونکہ تنگ دست میں 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک دینی کمزوری، جو بات ابھی میں نے بہت تفصیل سے ذکر کی کہ اس کا دین کمزور ہوگا. دوسری علمی کمزوری. تیسری خودداری کا چلا جانا، وہ اس انسان کی خودداری باقی نہیں رہے گی. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اسے حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی زندگی نہ گزارے، معاشرے میں مقام والی زندگی گزارے، اور کسی کے سامنے کسی اور کے مال پر نظر نہ رکھے، نہ اس طرح زندگی گزارے کہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے. ایک مجھے واقعہ یاد آیا، وقت مختصر ہے، موضوع کو سمیٹنا ہے، پھر بھی میں مختصر سا سنا دوں. ایک بزرگ گزرے، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں. ایک موقع پر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے آئے اور یہ کہا کہ میں تجارت کرنے کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، مہینوں لگ جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کرتا چلوں. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں موجود ہے. تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا مہینوں لگیں گے. وہ کہنے لگے کہ ابراہیم بن ادھم، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں جنگل میں تھا، راستے میں سفر میں جنگل سے گزر رہا تھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ 2 پرندے ہیں. ایک پرندہ آنکھوں سے نابینا ہے اور معذور ہے، اڑ نہیں سکتا. دوسرا پرندہ اس کے لیے کچھ چوچ میں بھر کر لایا، اس کے سامنے ڈالا، اس نے کھایا، پھر لایا، پھر ڈالا، پھر کھایا. اس نے کئی چکر اس طرح لگائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس معذور اندھے پرندے کو جنگل میں رزق پہنچا سکتے ہیں تو مجھے دنیا میں سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے بھی تو پہنچا سکتے ہیں. میں واپس آ گیا. اب دیکھنے میں تو بظاہر یہ بات اچھی لگ رہی ہے، لیکن دین کا کیا مزاج ہے؟ دین کا مزاج یہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شفیق، مجھے تمہاری سوچ پر سخت قسم کا افسوس ہو رہا ہے. تم نے وہ معذور پرندہ بننا پسند کیا، تم نے اس پرندے کے مانند ہونا پسند کیوں نہیں کیا جو اپنا بھی پیٹ پال رہا ہے، اپنا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے. تمہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم کماتے اور غریبوں کی مدد کرتے. تم وہ کیوں بن رہے ہو؟ تم وہ بنو جو دوسروں کا پیٹ پالے. تو ہمارے دین کا یہ مزاج ہے کہ کمائیں، اللہ کا فریضہ پورا کرتے ہوئے کمائیں، حلال حرام کی تمیز کریں، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے حکم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فریضے کے بعد فریضہ ہے. پہلے نمبر پہ اللہ کا حکم، دوسرے نمبر پر یہ روزی کے، یہ بھی اللہ کا حکم. بس اس کو دوسرے نمبر پر رکھیں، پہلے پہ نہ آنے دیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی آپ کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، دین منع نہیں کرتا. دین منع نہیں کرتا. یہ تو میں نے ایک اثر بتایا کہ جب انسان کمائے گا نہیں تو اس کی نفسیات پر، اس کی طبیعت پر، معاشرے میں جو اس کے بارے میں لوگ جو گمان کریں گے، یہ سارے کے سارے اثرات پیدا ہوں گے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جب انسان کمائے گا نہیں تو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. اب اس سلسلے میں اگلے چند منٹوں میں مجھے یہ بات بیان کرنی ہے کہ یہ اسلام کی نظر میں کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ. غور سے سنیں کیا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، آپ سے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے دیجئے. آپ نے دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، پھر مانگا، پھر دیا. تیسری بار آئے، اب مانگا، آپ نے دیا. لیکن دینے کے ساتھ ساتھ کیا تربیت کا انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل میں اتارنے والا. ہمیشہ کے لیے ایسی اصلاح فرما دیا کرتے تھے.
فرمانے لگے حکیم ابن حزام الید العلیا خیر من الید السفلا، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ میں دے رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ اوپر ہے، یہ تم لے رہے ہو، یہ تمہارا ہاتھ نیچے ہے، یہ والا ہاتھ یہ والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور کیا جذبہ دیا تھا اللہ نے صحابہ کرام کو ماننے کا۔ اسی وقت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی کا مال کم نہیں کروں گا، یعنی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور سنیں وعدے کو کیسا نبھایا صحابہ کرام۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کسی سے سوال ہی نہیں کی، اور اتنا اس کا اہتمام کیا کہ اگر سواری پر سوار ہوتے تھے ان کا کوڑا گر جایا کرتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہا کرتے تھے میرا کوڑا اٹھا دو، سواری سے خود اتر کر اس کوڑے کو اٹھا کے پھر بیٹھا کرتے تھے کہ میں نے نبی کو عہد دے دیا سوال نہیں کروں گا تو یہ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا دور آیا، سب کے وظیفہ بنے، انہیں بلایا، آپ نے کہا میں نہیں لوں گا، میں نے نبی کو زبان دے دی، وعدہ کر لیا، اب نہیں مانگوں گا، اب نہیں لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر بلایا گیا، آپ لے لیں وظیفہ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے نبی سے وعدہ کر لیا، اب لینا ہی نہیں ہے، ساری زندگی نہیں۔ تو سوال نہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے اور صحابی کے اس عمل سے ہم اندازہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر سوال کرنا ضروری ہی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندوں سے سوال کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نیک بندے سے سوال کرو گے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو صوم و صلات کا پابند ہوگا، وہ کسی کے سامنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے بعد احسان مند نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا احسان مانے گا کہ آپ کو ذریعہ بنائے کہ اللہ نے اسے ایک نیکی کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اور اگر آپ کسی ایسے آدمی کے جس میں دینداری نہیں ہوگی، وہ ایک تو آپ کو ذلیل کرے گا، معلوم نہیں ضرورت پوری کرے گا نہیں کرے گا، اور سب کے سامنے آپ کا راز افشا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سوال کرنا ضروری سمجھ رہے ہو اور واقعی ضرورت ہے تو پھر اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ کتنی شفقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کیا زبردست ہدایتیں دی ہیں کہ اس کو کتنی ذلت سے بچائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی حاجت بندوں کے سامنے رکھی، کسی کے سامنے اس نے اپنی حاجت رکھی، تو آپ نے فرمایا وہ مستقل طور پر پوری نہیں ہوگی۔ آج اس نے دے دیا، وقتی طور سے پوری ہو گئی، پھر دوبارہ پھر مانگو گے، پھر مانگو گے، پھر مانگو گے، کب تک وہ دے گا؟ کب تک مانگتے رہو گے؟ کب تک وہ دیتا رہے گا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہوتا، اس پر اس کی تنگدستی بڑھتی جائے گی۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا صبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ پھر اس کی تنگدستی اللہ تعالیٰ جلدی ہی پوری فرما دیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے لی ہو، کوئی بوجھ لے لیا ہو، 2 لوگوں کے درمیان مالی جھگڑا چل رہا تھا، اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے میرے 50,000 روپے دے نہیں رہے۔ تیسرا آدمی نے کہا وہ صاحب حیثیت اگر ہو تب انہیں ایسے معاملات میں آگے آنا چاہیے، اور اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس طرح کے معاملات میں انسان بولے ہی نہیں۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، جھگڑا نہ کریں، میں دوں گا۔ اب اس کام کے لیے وہ اپنے چند خاص لوگوں سے، جن سے وہ چاہیں، چند ایسے نیک لوگوں سے جو چھپ کر کے نیکیاں کرنے کا جن کا مزاج ہے، ان کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ بھئی ایسے میں نے ذمہ داری لے لی ہے، میرا اپنا ذاتی کام تو ہے نہیں، آپ اس میں جو چاہیں مدد کر لیں۔ اس آدمی کے لیے سوال کرنا جائز۔ اسی طرح وہ شخص کے جس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، یا اچانک اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اب گھر میں ہے نہیں، اب کیا کرے؟ ایسے موقع پر ضرورت کے بقدر وہ انسان سوال کر سکتا ہے۔ یا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کے بقدر انسان سوال کر سکتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہو گئے ہیں، یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو صاف فرمایا کہ جو سائل مال بڑھانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے مانگ رہا ہے تو وہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ اب وہ چاہے کم انگارے رکھ لے، چاہے تو زیادہ انگارے رکھ لے۔
تو بغیر ضرورت کسی انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی سوال کرنا ضروری ہی ہو تو نیک بندوں سے کرنا چاہیے. اور سوال کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ تو جو بہت زیادہ ضرورت مند ہو. یہ نہیں کہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے انسان سوالات کر رہا ہے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے. ضرورت، اور ضرورت کی حد کیا ہے کہ انسان کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، گھر میں کھانے کے لیے بالکل نہیں ہے، عزت جا رہی ہے، قرضہ لے لیا کسی سے اور اب وہ انسان ذلیل کر رہا ہے، زیادہ دباؤ بنا رہا ہے. یہ ایسے سخت قسم کے جو مواقع ہیں، ایسے موقع پر قرض مانگنے کی اجازت ہے، باقی عام حالات کے اندر سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب آخر میں ایک دو بات عرض کر کے جو موضوع میں نے بیان کیا، بیکار رہنے کی جو مذمت میں نے بیان کی، اب آپ غور کریں ایک دو منٹ کے اندر کہ چیونٹی کتنی چھوٹا سا کیڑا ہے. چیونٹی، ایک چیونٹی محنت کر کے کھا رہی ہے. ایک گدھا جس کو ہم معاشرے میں گالی کے برابر سمجھتے ہیں، وہ گدھا بھی سارے دن بوجھ ڈھو کر پھر 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے. ایک کتا اپنے مالک کے دروازے پر سارے دن ساری رات پہرا دیتا ہے، جب جا کر اس کو کھانا مل رہا ہے. آپ کسی بھی جانور کو دیکھتے جائیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، آپ گدھے کو دیکھ لیں، آپ کتے کو دیکھ لیں، آپ چیونٹی کو دیکھ لیں، سارے جانور، سارے چرندے، سارے پرندے، وہ تو سارے کے سارے محنت کر کے کھا رہے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک آخری مثال دوں، اس سے شاید وہ لوگ کہ جو کام کرنے کو شرم اور عار سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے، اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان پر بوجھ بنے ہوئے، خود بھری جوانی کے اندر گھروں کے اندر پڑے ہوئے ماں باپ کے لیے بوجھ ہیں. شاید ان کو اس مثال کے ذریعے سے شرم آ جائے کہ دیہات کے اندر، شروع میں بھی میں نے ایک کھیتی کی مثال بیان کی تھی، اب بھی آخر میں اپنی بات کو اس پر ختم کروں گا. شاید اس پر شرم آ جائے کہ دیہات میں کھیتی کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے، اور وہ جو کھاد ہوتی ہے وہ گوبر سے، انسانی پاخانے سے، اس قسم کی گندی چیزوں سے غلاظت بنتی ہے. اور آپ دیہاتی لوگوں سے معلوم کریں، کھیتی کرنے والوں سے، وہ کہتے ہیں کھیتی کے لیے یہ جو کھاد ہوتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو انسان کے فضلات، جانوروں کے فضلات، وہ بھی کام میں آ رہے ہیں. اور وہ انسان کے جو سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، اور کتنے سینکڑوں جانوروں کا گوشت آج تک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا دیا، کتنے وہ میوے کھا چکا، کیا کیا وہ کھا چکا، وہ انسان بیکار پڑا ہوا ہے، وہ انسان بغیر محنت کے کھا رہا ہے. تو کیا ہم نعوذ باللہ ان سے بھی بدتر ہو گئے؟ وہ اپنے نفس کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود اپنے آپ کو محاسبہ کریں، خود جواب دینے کی کوشش کریں کہ ساری چیزیں خود اپنے لیے کما کر محنت کر رہی ہیں، اور ہر چیز دوسرے کو نفع پہنچا رہی ہے، اور انسان ساری چیزوں سے نفع حاصل کر رہا ہے. لیکن میری ذات سے اللہ کی مخلوق کو کیا نفع پہنچ رہا ہے؟ میرے ماں باپ کو کیا نفع پہنچ رہا ہے؟ میرے رشتہ داروں کو کیا نفع پہنچ رہا ہے؟ کہیں میں بوجھ تو نہیں بنا ہوا گھر میں خالی رہ کر. تو اس لیے ان مثالوں کو، ان احادیث کو بار بار سنیں، سمجھیں، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.